اری او عروسا، ذرا جلدی ہاتھ چلاؤ ورنہ سورج ڈھل جائے گا اور ان کمبخت پھولوں کی پنکھڑیاں مرجھا جائیں گی۔ میری سہیلی زینب کی آواز نے مجھے خوابوں کی دنیا سے جیسے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ میں جو ابھی ابھی ایک سرخ گلاب کی مخملی پتی کو اپنی پوروں سے مسل کر اس میں سے نکلنے والے گہرے کرمزی رنگ کو دیکھ کر مسحور ہو رہی تھی، چونک کر سیدھی ہوئی اور اپنے ماتھے پر آیا پسینہ دوپٹے کے پلو سے صاف کیا۔ میرے ارد گرد پھیلا ہوا یہ میدان محض گھاس پھوس کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ یہ میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھا، جہاں حد نگاہ تک جنگلی گلاب، موتیا اور گیندے کے پھول سر اٹھائے کھڑے تھے، اور ہوا میں ایسی بھینی بھینی خوشبو رچی بسی تھی کہ انسان سارے غم بھول جائے۔ میں نے مسکراتے ہوئے زینب کی طرف دیکھا اور اپنی ٹوکری کو کندھے پر درست کیا۔ ارے میری بھولی سہیلی، تم کیا جانو کہ ان مرجھائی ہوئی پتیوں میں ہی تو اصل جادو چھپا ہوتا ہے۔ جب یہ دھوپ میں تپ کر نڈھال ہو جاتی ہیں تبھی تو ان کا رنگ پکا نکلتا ہے، بالکل ہماری طرح۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور دوبارہ جھک کر تیزی سے پھول توڑنے لگی۔ میرا نام عروسا ہے اور ان 19 سالوں میں نے اگر کچھ سیکھا ہے تو وہ یہ کہ رنگوں کی زبان انسانوں کی زبان سے زیادہ سچی ہوتی ہے۔ میں کوئی شہزادی نہیں تھی اور نہ ہی کسی محل میں رہتی تھی، بلکہ گاؤں کے آخری کونے پر بنا ہوا کچا مکان میری کل کائنات تھی، جہاں غربت ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتی تھی، مگر اس غربت نے کبھی میرے کہکہوں کو نہیں جرایا تھا۔ میرے ہاتھوں میں اللہ نے شاید کوئی عجیب تاثیر رکھی تھی کہ میں جب مرجھائے ہوئے پھولوں کو نچوڑتی تو ان میں سے نکلنے والا رنگ کپڑوں پر چڑھ کر ایسا نکھرتا کہ شہر کے بڑے بڑے رنگ ریز بھی حیران رہ جاتے۔ مگر آج کا دن میرے لیے عام نہیں تھا، کیونکہ آج مجھے ہر حال میں ان پھولوں کا عطر اور رنگ تیار کر کے کل صبح شہر کی منڈی تک پہنچنا تھا۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں بابا کی پریشان صورت اور گھر کے گروی کاغذات کا خیال کسی کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، لیکن میں نے سر جھٹک دیا۔ اداسی میرا کام نہیں تھا، میرا کام تو دنیا کو رنگنا تھا۔ زینب نے اپنی ٹوکری بھر لی تھی اور وہ اب میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سچ بتانا عروسا، کیا چنٹو کے ابا نے واقعی آخری مہلت دے دی ہے؟ اس کے سوال پر میرے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے اور فضا میں پھیلی ہوئی خوشبو میں جیسے ذرا سی کڑواہٹ کھل گئی۔ چنٹو میرا کزن تھا اور شاید دنیا کا سب سے ڈرپوک اور لالو کھیت قسم کا انسان لگتا تھا، جسے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے مجھ پر کوئی احسان عظیم کرے گا۔ اس کے باپ نے ہمارے گھر پر قرضے کا ایسا جال پھینکا تھا کہ ہم مچھلیوں کی طرح تڑپ رہے تھے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور ایک زرد پھول کو توڑ کر اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ ہاں زینب، چچا نے کہہ دیا ہے کہ اگر اس مہینے قرض کی قسط ادا نہ ہوئی تو وہ گھر قرق کر لیں گے، یا پھر… میں جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی، کیونکہ دوسری شرط میری آزادی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ لوگ میری ہنسی کو قید کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں چنٹو جیسے احمق انسان کی بیوی بن کر ساری زندگی اس کی جی حضوری کروں، مگر میرا دل کہتا تھا کہ میری منزل یہ گاؤں کا کیچڑ اور چنٹو کی حویلی نہیں ہے۔ میرے خواب بڑے تھے، بہت بڑے۔ میں نے مسکراتے ہوئے زینب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم فکر نہ کرو میری جان، آج میں نے وہ خاص جنگلی گلاب ڈھونڈ لیا ہے جس کی خوشبو میلوں دور تک جاتی ہے۔ اس کا عطر بیچ کر میں اتنے پیسے لے آؤں گی کہ چنٹو کے ابا کا منہ بند ہو جائے گا۔ میری آواز میں بلا کا اعتماد تھا، حالانکہ اندر سے میرا دل بھی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اچانک ہوا کا رخ تبدیل ہوا اور ایک عجیب سی خنکی فضا میں پھیل گئی۔ یہ کوئی عام ہوا نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک دباؤ تھا، جیسے فضا میں کوئی بھاری چیز موجود ہو۔ پرندے جو ابھی تک چہچہا رہے تھے ایک دم خاموش ہو گئے، اور آسمان پر گہرے سرمئی بادل ایسے امڈ آئے جیسے کسی نے کالی چادر تان دی ہو۔ زینب نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ عروسا، یہ اچانک موسم کو کیا ہوا؟ ابھی تو دھوپ نکلی ہوئی تھی، یہ کالی گھٹا کہاں سے آ گئی؟ مجھے بھی حیرت ہوئی، کیونکہ یہ برسات کا موسم نہیں تھا، مگر ہوا کے دوش پر آنے والی خوشبو مٹی کی نہیں تھی، بلکہ اوزون اور کسی جلتی ہوئی چیز کی تھی۔ چلو جلدی کرو، ہمیں بارش ہونے سے پہلے گھر پہنچنا ہوگا، ورنہ یہ سارے پھول خراب ہو جائیں گے۔ میں نے تیزی سے ہاتھ چلانا شروع کیے، مگر میری نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں، جہاں بادلوں کے درمیان بجلی کی ایک عجیب سی نیلی لکیر بار بار چمک رہی تھی، جیسے آسمان کا سینہ چاک کر کے کوئی چیز باہر آنے کو بے تاب ہو۔ ابھی ہم نے اپنی ٹوکریاں اٹھائی ہی تھیں کہ ایک زوردار گرج نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ بادلوں کی گرج نہیں تھی، بلکہ ایسی آواز تھی جیسے ہزاروں گھوڑوں کے سم ایک ساتھ زمین پر پڑے ہوں۔ میں اور زینب سہم کر ایک دوسرے کے قریب ہو گئیں۔ دیکھو عروسا، وہ کیا ہے؟ زینب نے کانپتی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بادلوں کے بیچوں بیچ سے ایک سفید اور سنہری روشنی کا گولا
تیزی سے زمین کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کوئی شہاب ثاقب نہیں تھا، بلکہ جیسے جیسے وہ قریب آیا اس کی شکل واضح ہوتی گئی۔ وہ ایک گھوڑا تھا۔ نہیں، وہ گھوڑا نہیں تھا، بلکہ خوابوں سے نکل کر آنے والی کوئی مخلوق تھی۔ اس کا رنگ دودھیا سفید تھا اور اس کی عیال سنہری تھی، جو ہوا میں ایسے لہرا رہی تھی جیسے آگ کے شعلے ہوں۔ سب سے خوفناک اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے، بلکہ وہ ہوا میں تیرتا ہوا نیچے اتر رہا تھا۔ اس کی پیٹھ پر ایک سایہ سوار تھا، ایک انسان، مگر اس کا کدو کاٹ اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ہم جیسا انسان نہیں ہے۔ زینب تو ڈر کے مارے چیخ مار کر وہیں گھاس میں چھپ گئی، مگر مجھ میں جیسے ہلنے کی سکت نہ رہی۔ میں وہیں کھڑی اس آسمانی آفت کو اپنی طرف آتے دیکھتی رہی۔ وہ گھوڑا ہمارے کھیت سے کچھ فاصلے پر زمین سے چند فٹ اوپر رک گیا۔ اس کے نتنوں سے بھاپ نکل رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی انسانی سمجھ بوجھ تھی۔ اس پر سوار شخص نے ایک جھٹکے سے لگام کھینچی۔ وہ شخص یا وہ جن یا جو بھی وہ بلا تھی، اس کا چہرہ انتہائی وجیح تھا، مگر اس پر ایسی فرعونیت اور تکبر تھا کہ دیکھ کر ہی انسان کو اپنی کم مائیگی کا احساس ہو جائے۔ اس نے سفید ریشمی لباس پہن رکھا تھا جس پر عجیب و غریب زبان میں سنہری کڑھائی ہوئی تھی، اور اس کے سر پر ایک باریک سا تاج تھا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کوئی معمولی مسافر نہیں۔ وہ شہزادہ زاپست تھا، قبیلہ باد کا مغرور شہزادہ، جسے زمین پر قدم رکھنا اپنی توہین لگتا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنی سلطنت کے کسی گمشدہ نقشے کی تلاش میں یہاں سے گزر رہا تھا، یعنی ٹرانزٹ میں تھا، مگر اس وقت میرے لیے وہ ایک خوبصورت آفت سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گھڑ سوار شاید وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس نے ناگواری سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ تھپ تھپایا، جیسے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ چلو باد صبا، ہمیں ابھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، اس حقیر سی جگہ پر رکنے کا وقت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں بادلوں جیسی گونج تھی جو میرے کانوں سے ٹکرائی، مگر حیرت کی انتہا تب ہوئی جب وہ گھوڑا ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ ہوا میں وہیں معلق رہا، جیسے کسی نے اسے فضا میں کیل سے ٹھوک دیا ہو۔ شہزادے نے دوبارہ ایڑ لگائی۔ میں نے کہا چلو، مگر گھوڑا اپنی جگہ پر جم چکا تھا۔ اس نے ایک زوردار ہنہناہٹ کے ساتھ اپنا سر جھٹکا اور مڑ کر میری طرف دیکھنے لگا، یا شاید میری ٹوکری کی طرف۔ شہزادہ اب جھنجھلا گیا تھا۔ اس نے غصے سے لگام کو کھینچا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے باد صبا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ پرواز کرو۔ مگر گھوڑا جیسے بغاوت پر اتر آیا تھا۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ زینب جو گھاس میں چھپی ہوئی تھی دھیرے سے بولی، عروسا بھاگ چلو، یہ ضرور کوئی جن ہے، کہیں ہمیں کھا نہ جائے۔ مگر میرے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے۔ مجھے ڈر سے زیادہ تجسس ہو رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا کہ وہ گھوڑا بار بار اپنے نتنے پھلا کر ہوا میں کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی سرخ آنکھیں سیدھی میری ٹوکری پر جمی ہوئی تھیں، جس میں نے ابھی ابھی جنگلی گلابوں کا نچوڑا ہوا خالص عطر اور ڈھیر سارے تازہ پھول رکھے تھے۔ اچانک مجھے سمجھ آئی کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ جانور بھوکا تھا، لیکن اسے گھاس نہیں چاہیے تھی۔ اس کی نظریں میری محنت، میری کمائی پر تھیں۔ شہزادے نے اپنی کمر سے بندھی ایک عجیب سی دوربین نما چیز نکالی، جسے شاید وہ جناتی اینک کہتا ہو، اور اسے اپنی آنکھوں پر لگا کر گھوڑے کا معائنہ کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے غصے سے کچھ بڑبڑایا۔ لعنت ہو، اس وقت ہی تمہاری انرجی ختم ہونی تھی، اور وہ بھی اس ویران جگہ پر جہاں دور دور تک کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں۔ پھر اچانک اس کی نظر گھومتی ہوئی مجھ پر پڑی۔ اس کی نظروں میں ایسی تیزی تھی جیسے وہ میرے آر پار دیکھ رہا ہو۔ اس نے اینک ہٹائی اور پہلی بار براہ راست مجھے مخاطب کیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی کیڑے مکوڑے سے بات کر رہا ہو۔ اے لڑکی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایسے بلایا جیسے میں اس کی ملازم ہوں۔ وہ ٹوکری ادھر لاؤ فوراً۔ اس کے لہجے کا حکم میرے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ میں غریب ضرور تھی مگر بے غیرت نہیں۔ میں نے بھی اپنی کمر پر ہاتھ رکھا اور تن کر کھڑی ہو گئی، حالانکہ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر میں نے چہرے پر خفگی طاری کر لی۔ تم کون ہو اور مجھ سے ایسے بدتمیزی سے بات کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیا کسی ملک کے بادشاہ ہو جو راہ چلتے لوگوں پر حکم چلا رہے ہو؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کا ایک طوفان امڈ آیا۔ شاید اس کی پوری زندگی میں کسی انسان نے اس سے یوں بات کرنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ وہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی تھوڑا سا جھکا اور اس کی سنہری زلفیں اس کے چہرے پر آ گریں۔ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، شہزادہ زاپست، اور یہ میرا حکم ہے۔ میرے گھوڑے کو تمہاری ٹوکری میں موجود اس بدبودار گھاس پھوس کی خوشبو چاہیے، ورنہ یہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اس لیے شرافت سے وہ ٹوکری میرے حوالے کر دو۔ اس نے پھولوں کو بدبودار کہا تو میرا پارا ہائی ہو گیا۔ یہ بدبودار گھاس پھوس نہیں ہے، سمجھے تم؟
یہ نایاب جنگلی گلاب ہیں اور ان میں میری پورے دن کی محنت اور میرے گھر کا راشن بند ہے. یہ میں تمہیں ہرگز نہیں دوں گی. میں نے ٹوکری کو زور سے اپنے سینے سے لگا لیا. زینب نے میرا دامن کھینچا. عروسہ پاگل ہو گئی ہو، دے دو اسے، یہ ہمیں مار ڈالے گا. مگر میں کہاں سننے والی تھی. شہزادہ زاپس نے ایک لمحے کے لیے اپنی جیبیں ٹٹولیں، مگر پھر اس کے چہرے پر بے بسی کے آثار نمودار ہوئے. ظاہر ہے وہ آسمان سے اترا تھا اور اس کے پاس یہاں چلنے والے سکے یا نوٹ تو نہیں تھے. وہ پھنس چکا تھا. اس کا وہ مغرور گھوڑا جسے وہ باد صبا کہتا تھا اب میری طرف گردن لمبی کر کے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی بچے نے کینڈی دیکھ لی ہو. گھوڑے نے ایک لمبی زبان نکالی اور ہوا میں لہرائی. یہ منظر اتنا عجیب اور مزاحیہ تھا کہ میری ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی. اچھا ٹھیک ہے، شہزادے نے بالآخر ہار مانتے ہوئے دانت پیس کر کہا. تمہیں اس کے بدلے کیا چاہیے؟ میں تمہیں سونا دے سکتا ہوں، ہیرے دے سکتا ہوں. اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا مگر اس کے ہاتھ خالی رہے. شاید اس کا جادو اس زمین پر کام نہیں کر رہا تھا یا پھر وہ واقعی کنگال تھا. دیکھو مسٹر شہزادے، میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، تمہارے یہ خیالی ہیرے جواہرات میرے کسی کام کے نہیں. مجھے کل صبح شہر پہنچنا ہے اور ان پھولوں کا عطر بیچنا ہے تاکہ میں اپنا گھر بچا سکوں. اگر تم مجھے لفٹ دے سکتے ہو تو بات کرو. میں نے زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا. وہ گھوڑا جو زمین پر پیر نہیں رکھتا تھا، اس پر بیٹھنے کا خیال ہی دیوانگی تھی. مگر میرے پاس وقت کم تھا اور پیدل سفر کر کے میں صبح تک منڈی نہیں پہنچ سکتی تھی. شہزادہ زاپست کا منہ کھولے کا کھلا رہ گیا. کیا تم مجھ سے سودا کرو گی؟ ایک معمولی انسانی لڑکی میرے شاہی گھوڑے پر بیٹھے گی؟ ناممکن. اس نے حقارت سے منہ موڑ لیا. تو ٹھیک ہے پھر. میں نے بھی کندھے اچکا دیے. کھڑے رہو یہاں جب تک تمہارا گھوڑا بھوک سے نڈھال ہو کر گر نہیں جاتا. میں تو چلی. میں مڑی اور زینب کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگی. 1 2 3 میں دل ہی دل میں گنتی کر رہی تھی اور وہی ہوا. رکو. شہزادے کی آواز آئی جس میں مجبوری صاف جھلک رہی تھی. تم جیت گئی ضدی لڑکی. آؤ بیٹھو، مگر یاد رکھنا اگر تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی یا میرے لباس کو میلا کیا تو میں تمہیں وہیں سے نیچے گرا دوں گا. اس کی دھمکی میں وزن تھا مگر میں نے پرواہ نہیں کی. میں جانتی تھی کہ اسے میری ضرورت ہے. میں احتیاط سے آگے بڑھی. گھوڑا جو ابھی تک اکڑا ہوا تھا مجھے قریب آتے دیکھ کر خوشی سے ہنہنایا اور خود بخود تھوڑا نیچے ہو گیا تاکہ میں بیٹھ سکوں. یہ دیکھ کر زاپست کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. یہ تمہارے لیے نیچے کیوں ہوا؟ یہ تو میرے لیے بھی کبھی نہیں جھکتا. وہ بڑبڑایا. میں نے بمشکل اپنی ہنسی روکی اور گھوڑے کی پیٹھ پر چڑھ گئی. زینب نیچے کھڑی مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی. تم جاؤ زینب، چچی کو بتا دینا کہ میں شہر جا رہی ہوں مال بیچنے. میں نے اسے تسلی دی. میں زاپست کے پیچھے بیٹھی تھی اور ہمارے درمیان 1 انچ کا فاصلہ تھا. اس کے جسم سے بھی وہی عجیب سی اوزون اور بارش کی خوشبو آ رہی تھی. چلو اب نکالو وہ عطر. زاپست نے حکم دیا. میں نے اپنی ٹوکری میں سے عطر کی ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور اس کا ڈھکن کھولا. جیسے ہی وہ تیز اور مسحور کن خوشبو ہوا میں پھیلی، گھوڑے کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی ہو. اس نے ایک زوردار انگڑائی لی اور پھر ایک دم سے اوپر کی طرف اٹھا. میرا توازن بگڑا اور میں بے اختیار ہو کر زاپست کی کمر سے لپٹ گئی. اس کا جسم پتھر کی طرح سخت اور ٹھنڈا تھا. خبردار، زاپست نے چیخ کر کہا، دور رہو مجھ سے. میں نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا مگر دل ہی دل میں اس کی حالت پر ہنس دی. تو گر جاؤں کیا نیچے؟ چپ چاپ گاڑی چلاؤ ڈرائیور صاحب. میں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا. گھوڑا اب ہوا میں تھا اور کھیت کھلیان نیچے کھلونوں کی طرح لگ رہے تھے. یہ میرا پہلا ہوائی سفر تھا اور میرے پیٹ میں عجیب سی گدگدی ہو رہی تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر مجھے کہاں لے کر جائے گا، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ میری زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہے گی. آسمان پر بادل اب بھی گرج رہے تھے اور ہم ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں تھے. مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اصل طوفان تو ابھی آنا باقی ہے. ابھی ہم گاؤں کی حدود سے نکل ہی رہے تھے کہ نیچے سے مجھے کسی کے چلانے کی آواز آئی. میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو کھیتوں کے کنارے چنٹو اپنے لٹیروں جیسے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا اور آسمان کی طرف اشارہ کر رہا تھا. ارے وہ دیکھو، وہ عروسہ ہے. کس کے ساتھ جا رہی ہے وہ؟ چنٹو کی آواز ہوا کے دوش پر مدھم سنائی دی. اس کمبخت کو بھی ابھی آنا تھا. میں نے گھبرا کر زاپست کی قمیض کا کونا پکڑ لیا. تیز چلو پلیز، میں نے سرگوشی کی. زاپست نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا. وہ نیچے کون چیخ رہا ہے؟ اس نے پوچھا. کوئی نہیں، بس ایک بلا ہے جس سے میں جان چھڑانا چاہتی ہوں، میں نے جلدی سے کہا. زاپست نے نیچے دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ نمودار ہوئی. اچھا تو وہ بلا ہے.
چلو دیکھتے ہیں۔ اس نے گھوڑے کا رخ ذرا سا نیچے کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ یہ شہزادہ صرف مغرور ہی نہیں بلکہ کافی ٹیڑھا بھی ہے۔ گھوڑا تیزی سے نیچے کی طرف غوطہ لگانے لگا، سیدھا چنٹو کے سر کی طرف۔ چنٹو اور اس کے دوست خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ یہ منظر اتنا مزیدار تھا کہ میں اپنا سارا ڈر بھول گئی۔ زاپس نے گھوڑے کو چنٹو کے سر کے عین اوپر سے گزارا اور گھوڑے نے اپنی پچھلی ٹانگ سے ایک ایسی دولتی ہوا میں چلائی کہ اس کی ہوا کے دباؤ سے چنٹو کلابازیاں کھاتا ہوا کیچڑ میں جا گرا۔ زاپس نے ایک زوردار کہکہا لگایا، ایک ایسا کہکہا جو بادلوں کی گرج سے زیادہ بلند تھا۔ چلو اب عطر سنگھاؤ اسے مزید طاقت چاہیے، زاپس نے کہا اور گھوڑا دوبارہ پلندی کی طرف پرواز کر گیا۔ میں نے عطر کی شیشی دوبارہ گھوڑے کے نتنوں کے قریب کر دی۔ سفر شروع ہو چکا تھا، ایک انسان اور ایک جنزادے کا سفر، جس کی منزل شاید ہم دونوں کو ہی معلوم نہیں تھی، مگر ہوا میں رچی گلاب کی خوشبو اور بارش کے قطروں نے ایک عجیب سے سحر کو جنم دے دیا تھا۔ کیا میں واقعی صرف شہر جا رہی تھی یا اپنی قسمت کے لکھے اس عجیب و غریب افسانے کا حصہ بننے جا رہی تھی جو ستاروں میں میرے لیے لکھا جا چکا تھا؟ ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے اس طلسماتی گھوڑے کی رفتار اب طوفانی ہو چکی تھی اور نیچے کی دنیا تیزی سے اندھیرے میں ڈوب رہی تھی۔ میں عروسا، جس نے آج تک اپنے گاؤں کی کچی سڑکوں سے آگے کی دنیا نہیں دیکھی تھی، اب بادلوں کو اپنے ہاتھ سے چھو رہی تھی۔ میرے پیٹ میں خوف اور ہیجان کی ایک عجیب سی گڑ گڑاہٹ تھی، مگر اس سے زیادہ عجیب احساس اس وجود کا تھا جس کے پیچھے میں بیٹھی تھی۔ شہزادہ زاپس کوئی عام انسان نہیں تھا، اور یہ بات اب مجھے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جسم سے نکلنے والی حرارت انسانی جسم کی گرمی جیسی نہیں تھی، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے میں کسی دہکتے ہوئے الاؤ یا کسی برقی لہر کے قریب بیٹھی ہوں۔ اس کی سفید ریشمی قمیض ہوا میں پھڑپھڑا رہی تھی، اور جب کبھی میرا ہاتھ غلطی سے اس کی کمر کو چھو جاتا تو مجھے اپنی انگلیوں میں باقاعدہ کرنٹ محسوس ہوتا۔ نیچے گاؤں کی بتیاں اب جگنوؤں کی طرح چھوٹی دکھائی دے رہی تھیں، اور اوپر آسمان پر ستارے اتنے قریب لگ رہے تھے کہ جیسے میں ہاتھ بڑھا کر توڑ لوں گی۔ گھوڑوں کی عیال سے نکلنے والی سنہری روشنی نے ہمارے راستے کو روشن کر رکھا تھا، اور یہ روشنی کسی ٹارچ یا دیے کی نہیں تھی، بلکہ ایک زندہ نور تھا جو اس جانور کے سانس لینے کے ساتھ گھٹتا اور بڑھتا تھا۔ زاپس نے اچانک گھوڑے کی لگام کو ایک خاص انداز میں جھٹکا دیا اور گھوڑا مزید بلندی پر جانے لگا۔ میں ڈر کے مارے چیخ پڑی اور بے اختیار ہو کر اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ کیا تم مجھے گرانے کا ارادہ رکھتے ہو مسٹر جن؟ میں نے چلا کر کہا، کیونکہ ہوا کا شور بہت زیادہ تھا۔ زاپس نے مڑ کر نہیں دیکھا، مگر اس کی بھاری اور گونجدار آواز ہوا کا سینہ چیرتی ہوئی مجھ تک پہنچی۔ اگر مجھے تمہیں گرانا ہوتا اے انسانی لڑکی، تو میں تمہیں کب کا بادلوں کے حوالے کر چکا ہوتا۔ یہ باد صبا ہے، اسے بلندی پسند ہے۔ اپنی گرفت مضبوط رکھو، ورنہ اگر تم گری تو تمہاری ہڈیوں کا سرما بننے سے پہلے ہی ہوا تمہیں بکھیر دے گی۔ اس کے لہجے میں وہی مخصوص تکبر اور لاپرواہی تھی جو مجھے زہر لگ رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اس وقت میری زندگی کی ڈور اسی مغرور جنزادے کے ہاتھ میں ہے۔ رات کا اندھیرا اب مکمل طور پر چھا چکا تھا اور سرد ہوا ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ مجھے سردی سے کپکپاتے دیکھ کر شاید گھوڑے کو رحم آ گیا، کیونکہ اس نے اپنی رفتار دھیمی کر دی۔ زاپس نے چاروں طرف پھیلے ہوئے گھپ اندھیرے کا جائزہ لیا اور پھر کچھ عجیب سے الفاظ بڑبڑایا جو میری سمجھ سے بالاتر تھے۔ شاید وہ اپنی جناتی زبان میں بات کر رہا تھا۔ ہمیں رات گزارنے کے لیے رکنا ہوگا، اس نے اعلان کیا، لیکن نیچے اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین کی مٹی میرے گھوڑے کے مزاج کو خراب کر دیتی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ ہم ہوا میں کیسے رکیں گے؟ کیا ہم بادلوں پر سوئیں گے؟ لیکن اگلے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ ہم ایک گھنے اور قدیم جنگل کے اوپر سے گزر رہے تھے، جہاں دیو ہیکل درختوں نے آسمان کو چھپا رکھا تھا۔ زاپس نے گھوڑے کا رخ ایک تناور برگد کے درخت کی طرف موڑا۔ یہ درخت اتنا بڑا تھا کہ اس کی شاخیں کسی میدان کی طرح پھیلی ہوئی تھیں۔ باد صبا یعنی وہ گھوڑا دھیرے سے درخت کی سب سے اونچی اور موٹی شاخ کے قریب ہوا اور وہیں ہوا میں معلق ہو گیا۔ زاپس نے بڑی پھرتی سے چھلانگ لگائی اور شاخ پر جا کھڑا ہوا۔ اس کا توازن کمال کا تھا، جیسے وہ زمین پر کھڑا ہو۔ چلو اب اترو، اس نے مجھے حکم دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نیچے دیکھا تو درخت کی جڑیں نظر ہی نہیں آ رہی تھیں، صرف اتھاہ گہرائی تھی۔ اگر میں گری تو؟ میں ہکلائی۔ زاپس نے ایک لمبی سانس لی، جیسے میری بزدلی پر افسوس کر رہا ہو۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ اس کی ہتھیلی پر ایک عجیب سا نیلا نشان چمک رہا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑو اور نیچے مت دیکھنا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر اس کی گرفت لوہے جیسی مضبوط تھی۔
اس نے مجھے پھول کی طرح ہلکا محسوس کرتے ہوئے گھوڑے سے اتار کر شاخ پر کھڑا کر دیا۔ میں نے فوراً درخت کے تنے کو پکڑ لیا تاکہ گر نہ جاؤں۔ گھوڑا ہمارے قریب ہی ہوا میں تیرتا رہا اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں بند کر کے آرام کرنے لگا۔ زاپس نے ایک چٹکی بجائی اور اچانک درخت کے پتوں کے درمیان سے ننھی ننھی روشنیاں نمودار ہونے لگیں، جیسے ہزاروں جگنو اکٹھے ہو گئے ہوں۔ ان روشنیوں نے اس تاریک جگہ کو ایک طلسماتی محل میں بدل دیا۔ یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ میں اپنا سارا خوف بھول گئی۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، زاپس نے مجھ سے پوچھا نہیں بلکہ مجھے بتایا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور خالی فضا میں ایک چاندی کی تشتری نمودار ہو گئی جس میں کچھ عجیب و غریب قسم کے پھل رکھے تھے جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان پھلوں سے ستارے جھڑ رہے تھے۔ یہ کھا لو، یہ قبیلہ باد کی سوغات ہے، اس سے تمہاری تھکن اتر جائے گی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ایک نیلے رنگ کا پھل اٹھایا اور اسے چکھا۔ اس کا ذائقہ شہد اور گلاب جیسا تھا اور حلق سے اترتے ہی مجھے اپنے اندر توانائی کی لہر محسوس ہوئی۔ ہم دونوں خاموشی سے کچھ دیر کھاتے رہے۔ زاپس درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس کی نظریں دور آسمان پر جمی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی جو اس کے تکبر کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ میں اپنے فطری تجسس کو روک نہ سکی۔ تم زمین پر کیوں آئے ہو زاپس؟ میں نے اس کا نام لیتے ہوئے پہلی بار نرمی برتی۔ تم تو شہزادے ہو، تمہارے پاس تو سب کچھ ہوگا، پھر تم اس طرح آوارہ گردی کیوں کر رہے ہو؟ زاپس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں نیلی بجلیاں سی کوندیں۔ میں آوارہ گردی نہیں کر رہا نادان لڑکی، میں ایک مشن پر ہوں، ایک سزا کاٹ رہا ہوں، اس نے کڑواہٹ سے کہا۔ میرے والد جو جنات کے بادشاہ ہیں، انہوں نے مجھے میری سلطنت سے جلا وطن کر دیا ہے، صرف اس لیے کیونکہ میں ان کے فرسودہ خیالات سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت محبت ہے، مگر میں مانتا ہوں کہ طاقت صرف علم اور جادو میں ہے۔ محبت تو کمزوروں کا سہارا ہے۔ اسی بحث پر انہوں نے مجھے تخت سے محروم کر دیا اور شرط رکھی کہ میں تب تک واپس نہیں آ سکتا جب تک میں زمین کی سب سے خوبصورت اور قیمتی چیز ڈھونڈ کر نہ لے آؤں، وہ چیز جو کائنات کا توازن قائم رکھتی ہے۔ زاپس ہنسا مگر اس ہنسی میں طنز تھا۔ میں پچھلے 100 سالوں سے زمین کے چپے چپے کو چھان رہا ہوں۔ میں نے ہیرے جواہرات، قدیم کتابیں اور گمشدہ نقشے اکٹھے کیے، مگر میرے والد ہر بار کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز نہیں ہے۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی خاص طلسمی پتھر ہے جو یہاں قریب ہی کہیں چھپا ہے۔ اسی کی تلاش میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ تم اور تمہارا یہ ضدی عطر میرے راستے میں آ گئے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ 100 سال! اس نوجوان دکھنے والے جن کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اور وہ محبت کو کمزوری سمجھتا تھا۔ مجھے اس پر غصہ بھی آیا اور ترس بھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ خوبصورت چیز کوئی پتھر یا نقشہ ہوگی؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ شاید تمہاری آنکھیں صرف چمکتی چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں، اسی لیے تم آج تک بھٹک رہے ہو۔ زاپس نے تیزی سے میری طرف دیکھا اور اس کی بھویں تن گئی۔ تم ایک معمولی انسان ہو کر مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو؟ تم کیا جانو خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ تم لوگ تو مٹی کے پتلے ہو جو چند سالوں میں مٹی میں مل جاتے ہو۔ اس کی بات میرے دل پر لگی۔ میں نے جذباتی ہو کر کہا، ہاں ہم مٹی کے پتلے ہیں، مگر اس مٹی میں احساس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ تم پوچھ رہے تھے نا کہ میں کیوں اتنی محنت کر رہی ہوں؟ میں اس لیے محنت کر رہی ہوں کیونکہ میرا گھر گروی پڑا ہے، میرا باپ بوڑھا ہے اور میرا کزن چنٹو جو ایک نمبر کا کمینہ انسان ہے، وہ قرض کے بدلے مجھ سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر میں کل صبح تک یہ عطر بیچ کر پیسے نہ کما سکی تو میری پوری زندگی اس شخص کی قید میں گزر جائے گی جسے میں پسند بھی نہیں کرتی۔ میں اپنی آزادی کے لیے لڑ رہی ہوں، اپنے خاندان کی عزت کے لیے لڑ رہی ہوں۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا جادو ہے جو کسی کا قرض اتار سکے یا کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے؟ نہیں نا، تم صرف ہواؤں میں اڑ سکتے ہو مگر زمین پر چلنے والوں کے چھالے نہیں دیکھ سکتے۔ میری آواز بھر آ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جلدی سے اپنا رخ موڑ لیا تاکہ وہ میرے آنسو نہ دیکھ سکے، کیونکہ میں اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ فضا میں ایک لمبی خاموشی چھا گئی، صرف ہوا کے پتوں سے ٹکرانے کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ زاپس، جو شاید پہلی بار کسی انسان کی اتنی کھری باتیں سن رہا تھا، بالکل خاموش ہو گیا۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا کہ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظروں میں اب غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہری سوچ تھی۔ وہ شاید یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایک لڑکی جو خود اتنی بڑی مصیبت میں پھنسی ہے، وہ کیسے ہنس رہی تھی جب ہم اڑ رہے تھے۔ اچانک باد صبا نے ایک زوردار آواز نکالی اور اپنا سر میری گود میں رکھ دیا۔ یہ گھوڑا جو زاپس کے مطابق انتہائی موڈی اور خطرناک تھا، اب ایک بلی کی طرح مجھ سے لاڈ کر رہا تھا۔
میں نے مسکراتے ہوئے اس کی ریشمی عیال میں انگلیاں پھیرنا شروع کی۔ تمہارا گھوڑا تم سے زیادہ سمجھدار ہے زاپست، میں نے دھیرے سے کہا۔ یہ جانتا ہے کہ کسے دلاسے کی ضرورت ہے۔ زاپست نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے ایک ٹوٹا ہوا پھول ہوا میں بلند کیا اور اسے اپنی جادوئی طاقت سے دوبارہ جوڑ کر تر و تازہ کر دیا۔ پھر وہ پھول ہوا میں تیرتا ہوا میری گود میں آ گرا۔ یہ تمہارے لیے ہے عروسا۔ اس نے پہلی بار میرا نام لیا اور اس کے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ سو جاؤ اب، کل صبح کا سفر لمبا ہے اور میرا گھوڑا تھکے ہوئے مسافروں کو نہیں اٹھاتا۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی چادر اوڑھ لی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ سو نہیں رہا۔ اس طلسماتی درخت کی شاخ پر زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہم دو مختلف دنیاؤں کے باسی ایک ساتھ موجود تھے، ایک جو محبت کو ڈھونڈ رہا تھا مگر پہچانتا نہیں تھا، اور ایک جو محبت اور قربانی کی آگ میں جل رہی تھی۔ رات گہری ہوتی گئی اور جنگل کے سناٹے میں کہیں دور کسی بھیڑیے کی آواز آئی، مگر مجھے ڈر نہیں لگا، کیونکہ میرے پاس ایک ایسا محافظ تھا جو شاید خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ میرا محافظ بن چکا ہے۔ ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ اچانک گھوڑے نے بے چینی سے ہنہنانا شروع کر دیا اور اپنے پاؤں ہوا میں چلانے لگا۔ زاپست فوراً اٹھ بیٹھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اندھیرے میں انگاروں کی طرح دیکھنے لگیں۔ کچھ غلط ہے، اس نے سرگوشی کی۔ اس نے ہوا کو سونگھا۔ یہاں کوئی اور بھی ہے، کوئی ایسی چیز جو انسان نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اس کے ہاتھ سے ایک نیلی روشنی کی تلوار نمودار ہو گئی۔ عروسا میرے پیچھے چھپ جاؤ۔ اس کی آواز میں ایسی سنجیدگی تھی کہ میرا خون جم گیا۔ درخت کے نیچے اندھیرے میں دو سرخ آنکھیں نمودار ہوئیں جو ہماری طرف بڑھ رہی تھیں۔ یہ جنگلی جانور نہیں تھے بلکہ یہ سایہ دار تھے، وہ بدروہیں جو جنات کی دشمن ہوتی ہیں اور خوشبو کی تلاش میں آتی ہیں، اور میرے پاس دنیا کی سب سے نایاب خوشبو موجود تھی۔ زاپست نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ ڈرنا مت، اس نے کہا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا جب تک میں زندہ ہوں۔ اور اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مغرور جنزادہ صرف باتیں نہیں کرتا بلکہ لڑنا بھی جانتا ہے۔ وہ دو سرخ آنکھیں اکیلی نہیں تھیں بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں جوڑی آنکھیں اندھیرے سے نمودار ہو کر ہمارے گرد گھیرا تنگ کرنے لگیں۔ ان سایہ دار مخلوقات کی غراہٹ سے فضا میں ایسی تھرتھراہٹ پیدا ہو رہی تھی کہ میرے دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ زاپست نے مجھے اپنے پیچھے کیا اور اپنی نیلی روشنی والی تلوار ہوا میں لہرائی۔ عروسا، یہ سایہ دار ہیں، بدبودار روحیں جو خوشبو کی پیاسی ہیں، میری کمر سے چپکی رہنا اور خبردار جو میرا ہاتھ چھوڑا۔ زاپست کی آواز میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی بلکہ ایک جنگجو کا جلال تھا۔ وہ لوگ درخت کے تنے پر رینگتے ہوئے اوپر آ رہے تھے، ان کے جسم دھوئیں کے بنے ہوئے لگ رہے تھے اور ان کے پنجے درخت کی چھال میں گڑ رہے تھے۔ زاپست نے ایک زوردار نعرہ بلند کیا اور اپنی تلوار سے ایک شعلہ ان کی طرف پھینکا۔ دور ہٹو بدبختو، یہ شکار تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس شعلے نے پہلے سائے کو راکھ کر دیا مگر باقی تیزی سے اوپر بڑھے۔ ایک سایہ زاپست کی طرف لپکا۔ دھیان سے زاپست، میں چیخی۔ زاپست نے پھرتی سے وار بچایا اور پلٹ کر اس مخلوق کا سر تن سے جدا کر دیا، مگر ایک دوسرا سایہ میری طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میری ٹوکری کی طرف تھے۔ یہ عطر مجھے دے دو۔ اس سائے کی آواز ایسی تھی جیسے سوکھے پتے کچلے جا رہے ہوں۔ میں خوف سے پیچھے ہٹی اور میرا پاؤں پھسلا۔ میں درخت سے گرنے ہی والی تھی کہ زاپست نے میرا بازو تھام لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری امانت کو چھونے کی؟ زاپست نے غصے سے دھاڑا اور اس سائے کے سینے میں اپنی تلوار اتار دی۔ وہ سایہ چیختا ہوا فضا میں تحلیل ہو گیا، مگر ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ زاپست، تم اکیلے ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں نے روحاں لہجے میں کہا۔ یہ عطر انہیں دے دو، ہماری جان بچ جائے گی۔ نہیں، ہرگز نہیں، زاپست نے مجھے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ میں قبیلہ باد کا شہزادہ ہوں، میں ہار نہیں مانتا، اور نہ ہی میں اپنی ساتھی کی محنت ضائع ہونے دوں گا۔ اس لفظ ساتھی نے میرے خوفزدہ دل میں عجیب سی امید جگا دی۔ اچانک میرے دماغ میں ایک خیال کوندا۔ زاپست یہ روشنی سے ڈرتے ہیں نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، مگر میری طاقت ختم ہو رہی ہے، اس نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر میرے پاس ایک حل ہے۔ میں نے اپنی ٹوکری سے پیلے رنگ کی ایک ڈبی نکالی جو ہلدی اور گیندے کے پھولوں کا انتہائی تیز پاؤڈر تھا۔ میں نے مٹھی بھر کر وہ پاؤڈر ہوا میں اچھال دیا اور زاپست سے کہا، اب مارو اس پر بجلی۔ زاپست میری بات فوراً سمجھ گیا۔ اس نے اپنی انگلی سے ایک بجلی کی لہر اس پاؤڈر پر ماری۔ جیسے ہی بجلی زرد رنگ کے ذرات سے ٹکرائی، ایک دھماکے کے ساتھ شدید تیز روشنی پیدا ہوئی جیسے سورج نکل آیا ہو۔ سائے چیخنے لگے اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے بھاگنے لگے۔
باد صبا نے بھی موقع غنیمت جانا اور زوردار ہنہناہٹ کے ساتھ اپنے اگلے دونوں پیر ہوا میں اٹھا کر ان پر حملہ کر دیا۔ بھاگو یہاں سے، زاپس نے گرج کر کہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام کالی مخلوق جنگل کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ خطرہ ٹلتے ہی زاپس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور اس کی تلوار غائب ہو چکی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ میں اس کے قریب بیٹھ گئی اور بے اختیار میرا ہاتھ اس کے کندھے پر چلا گیا۔ اس بار اس نے مجھے جھٹکا نہیں، بلکہ اس نے ایک گہری سانس لی اور میری طرف دیکھا۔ تم پاگل ہو عروسا، وہ مسکرایا، مگر تم ذہین بھی ہو۔ وہ پاؤڈر والا آئیڈیا برا نہیں تھا۔ اس کی تعریف نے میرے گالوں کو تپا دیا۔ شکریہ شہزادے، میں نے دھیرے سے کہا، ویسے تم اتنے برے نہیں ہو جتنے لگتے ہو۔ میں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ اس لمحے ہمارے درمیان کوئی لفظ نہیں بولا گیا، مگر ہواؤں میں ایک خاموش معاہدہ طے پا گیا تھا۔ زاپس کی نظریں میرے چہرے پر جمی تھیں۔ تم عجیب مخلوق ہو انسان، اس نے سرگوشی کی۔ اتنی کمزور کہ ہوا کے جھونکے سے گر جاؤ، مگر اتنی بہادر کے بھوتوں کا مقابلہ کرو۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ مجبوری انسان کو بہادر بنا دیتی ہے زاپس۔ اگر میں ہار جاتی تو میرا گھر نیلام ہو جاتا۔ زاپس نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کا ہاتھ اب اتنا ٹھنڈا نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تمہارا گھر بچے گا یا نہیں، مگر میں تمہیں منڈی تک ضرور پہنچاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور شہزادہ زاپس اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ رات کا پچھلا پہر گزر چکا تھا اور مشرق سے پاؤں پھوٹ رہی تھی۔ چلو ہمیں نکلنا چاہیے، زاپس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ باد صبا اب سفر کے لیے تیار تھا۔ ہم دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ زاپس کی موجودگی میں ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی ٹوکری سنبھالی۔ زاپس، عطر ختم ہونے والا ہے، میں نے شیشی کو الٹا کرتے ہوئے کہا، جس میں صرف چند قطرے بچے تھے۔ شہر تک پہنچنے کے لیے کافی ہے، زاپس نے کہا۔ گھوڑا ہوا میں بلند ہوا اور ہم نے جنگل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور نیچے شہر کی عمارتیں نظر آنے لگی تھیں۔ دیکھو وہ رہا شہر، میں نے خوشی سے نعرہ مارا۔ زاپس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ ہم شہر کی بڑی منڈی کے قریب ایک ویران جگہ پر اترے، کیونکہ زاپس وہاں ہنگامہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جاؤ عروسا، زاپس نے گھوڑے سے اتر کر مجھے زمین پر قدم رکھنے میں مدد دی۔ اپنی قسمت آزما لو، میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ کیا تم واقعی رکو گے؟ میں نے مڑ کر پوچھا۔ مجھے لگا تم چلے جاؤ گے۔ زاپس نے بازو سینے پر باندھے اور درخت سے ٹیک لگا لی۔ میں نے کہا تھا نا میرا وعدہ ہے، اور ویسے بھی باد صبا کو اب تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ وہ بغیر خوشبو کے اب اڑنے کو تیار نہیں۔ اس نے گھوڑے کی گردن تھپ تھپائی۔ میں بھاگتی ہوئی منڈی گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ایک بڑے بیوپاری کی دکان پر جا کر اپنے رنگ اور عطر دکھائے۔ سیٹھ جی، یہ خالص جنگلی پھولوں کا رنگ ہے، کبھی نہیں اترے گا، میں نے سانس پھولتے ہوئے کہا۔ بیوپاری نے رنگ کو کپڑے پر لگا کر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ واہ بیٹی، ایسا رنگ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس نے فوراً سودا کیا اور مجھے منہ مانگی قیمت دے دی۔ میرے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈی تھی اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ میں نے کر دکھایا تھا، میں نے بابا کا گھر بچا لیا تھا۔ میں خوشی سے دیوانی ہو کر واپس اسی ویران جگہ کی طرف بھاگی جہاں زاپس میرا منتظر تھا۔ زاپس، زاپس، میں نے کر لیا، میں دور سے چلائی۔ وہ وہیں کھڑا تھا، مگر اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ میری ہنسی رک گئی۔ زاپس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا جہاں سیاہ بادل دوبارہ امڑ رہے تھے، مگر یہ بارش کے بادل نہیں تھے۔ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے عروسا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرے والد کے سپاہی آ رہے ہیں، میں شرط ہار چکا ہوں۔ میں نے کوئی خوبصورت چیز نہیں ڈھونڈی، مجھے واپس جا کر سزا بھگتنی ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا دل بیٹھ گیا۔ تم بھاگ جاؤ۔ کہاں بھاگوں عروسا، زمین اور آسمان سب ان کا ہے، بس تم سے مل کر اچھا لگا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ باد صبا بھی اداسی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ تبھی آسمان سے تیز روشنی کے گولے برسنے لگے اور چاروں طرف سے شاہی گارڈز زمین پر اتر آئے۔ انہوں نے ہمیں گھیر لیا۔ شہزادہ زاپس، بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ آپ کو فوراً گرفتار کیا جائے، ایک گارڈ نے گرج کر کہا۔ زاپس نے خاموشی سے اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ میں یہ سب دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ نہیں، تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ میں زاپس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہٹو لڑکی، گارڈ نے مجھے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر زاپس نے اس گارڈ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے ہاتھ مت لگانا۔ زاپس کی آنکھوں میں وہی پرانی آگ لوٹ آئی تھی۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں پوری سلطنت کو راکھ کر دوں گا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔
کیونکہ محبت کو کمزوری سمجھنے والا ایک شہزادہ آج ایک انسان کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا رہا تھا۔ فضا میں کھینچی ہوئی تلواروں اور ہوا میں معلق شاہی گارڈز کے درمیان میں خود کو تنکا محسوس کر رہی تھی، مگر زاپست کی وہ دھاڑ کہ اسے ہاتھ مت لگانا، اور اگر اسے کچھ ہوا تو میں سلطنت راکھ کر دوں گا، میرے وجود میں زندگی کی نئی لہر پھونک گئی۔ زاپست کا ہاتھ میرے سامنے ایک ڈھال کی طرح تنا ہوا تھا اور اس کی نیلی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ گارڈز کا کمانڈر، جو ایک دیو ہیکل جن تھا اور جس کے سر پر سیاہ سینگ نما تاج تھا، ایک قدم آگے بڑھا اور حقارت سے ہنسا۔ شہزادہ زاپست، آپ ہوش میں آئیں، کمانڈر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ ایک معمولی انسانی لڑکی کے لیے اپنے باپ اور اپنی سلطنت سے بغاوت کر رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت کا حکم اٹل ہے۔ آپ نے شرط کے مطابق زمین کی سب سے خوبصورت چیز تلاش نہیں کی، اس لیے اب آپ قیدی ہیں، اور یہ لڑکی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ کمانڈر نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور 2 سپاہی میری طرف لپکے۔ میں خوف سے زاپست کی پیٹھ کے پیچھے دبک گئی۔ زاپست نے اپنی گردن موڑے بغیر کہا، کس نے کہا کہ میں ناکام لوٹا ہوں؟ تالوت، میں نے وہ چیز ڈھونڈ لی ہے جو کائنات کا توازن برقرار رکھتی ہے۔ زاپست کے اس جملے نے سب کو چونکا دیا۔ کمانڈر تالوت نے رک کر زاپست کے خالی ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ آپ کے ہاتھ خالی ہیں شہزادے، آپ کے پاس نہ کوئی کوہ نور ہے، نہ کوئی طلسماتی جام، پھر آپ کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ زاپست نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے سامنے کیا۔ یہ دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ زاپست، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے کانپتے ہوئے سرگوشی کی، مگر زاپست نے میری آنکھوں میں دیکھا اور اطمینان سے مسکرایا۔ ڈرو مت عروسا، آج کے بعد تمہیں کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ زاپست نے کمانڈر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم لوگ جسے صرف مٹی کا پتلا سمجھتے ہو، میں نے اس کے اندر وہ روشنی دیکھی ہے جو تمہارے محل کے ہزاروں فانوسوں میں بھی نہیں۔ میرے باپ نے کہا تھا کہ زمین کی سب سے خوبصورت چیز لاؤ۔ میں سمجھتا تھا وہ کوئی ہیرا ہوگا یا کوئی قدیم جادو، مگر میں غلط تھا۔ زاپست نے میرا ہاتھ ہوا میں بلند کر دیا۔ سب سے خوبصورت چیز یہ دل ہے، ایک ایسا انسانی دل جو غم کے اندھیروں میں بھی امید کی شمع جلاتا ہے، جو ٹوٹ کر بھی جڑنا جانتا ہے، جو خود کانٹوں پر چل کر دوسروں کو پھول بانٹتا ہے۔ میں نے اس لڑکی میں وہ محبت دیکھی ہے جس سے میں انکاری تھا۔ یہ ہے وہ خزانہ جسے میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ زاپست کے الفاظ میرے کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مغرور شہزادہ جو مجھے کیڑا مکوڑا سمجھتا تھا، آج بھری دنیا کے سامنے مجھے اپنا خزانہ کہہ رہا تھا۔ کمانڈر تالوت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بس بہت ہو گئی یہ جذباتی بکواس، اس نے گرج کر کہا۔ پکڑ لو اسے اور اس لڑکی کو یہیں ختم کر دو تاکہ شہزادے کا دماغ ٹھکانے آئے۔ سپاہی چاروں طرف سے ہم پر ٹوٹ پڑے۔ زاپست نے ایک ہاتھ سے مجھے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے ہوا میں کچھ لکیریں کھینچی، مگر وہ اکیلا تھا اور سپاہی درجنوں تھے۔ ایک سپاہی کا نیزہ میرے کندھے کے قریب سے گزرا اور میں چیخ پڑی، زاپست مجھے بچاؤ۔ اسی لمحے ایک ایسی آواز آئی جس نے زمین اور آسمان کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کسی بادل کی گرج نہیں تھی، بلکہ یہ باد صبا کی چنگھاڑ تھی۔ وہ گھوڑا جو اب تک خاموش کھڑا تھا اچانک اپنے پچھلے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا جسم پھیلنے لگا اور اس کی سفید رنگت گہرے طوفانی سرمئی رنگ میں بدل گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہکنے لگیں۔ زاپست نے خوشی سے نعرہ لگایا، دکھا دو انہیں باد صبا کہ تم کس کی سواری ہو۔ گھوڑے نے اپنے نتنوں سے ایک ایسا طوفانی بگولہ خارج کیا کہ قریب آنے والے 5 سپاہی تنکوں کی طرح اڑ کر دور جا گرے۔ یہ کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، بلکہ ہواؤں کا بادشاہ تھا جو اب غضبناک ہو چکا تھا۔ باد صبا نے اپنے سم زمین پر مارے اور زمین میں دراڑیں پڑ گئیں۔ دھول کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ دن میں رات کا سما ہو گیا۔ کمانڈر تالوت نے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ جانور تو پاگل ہو گیا ہے، روکو اسے۔ مگر طوفان کو کون روک سکتا تھا؟ زاپست نے پھرتی سے مجھے کمر سے پکڑا اور ایک ہی چھلانگ میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ چلو میرے دوست، زاپست نے گھوڑے کے کان میں کہا، ہمیں گھر جانا ہے، مگر وہ گھر محل نہیں ہے۔ گھوڑا ہوا کے دوش پر ایک تیر کی طرح بلند ہوا۔ گارڈز نے ہمارے پیچھے اپنے اڑن کھٹورے دوڑائے، مگر باد صبا کی رفتار کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ وہ ہوا کو چیرتا ہوا بادلوں سے اوپر نکل گیا، جہاں صرف خاموشی اور سکون تھا۔ نیچے کا شور و غوغا بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ میں ہانپ رہی تھی اور میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ زاپست نے اپنی باہیں میرے گرد سخت کر لیں۔ اب سب ٹھیک ہے عروسا، ہم آزاد ہیں۔ ہم بادلوں کے اوپر تیر رہے تھے اور اب سورج غروب ہو رہا تھا، جس سے آسمان پر نارنجی اور جامنی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے پلٹ کر زاپست کو دیکھا۔ تم نے اپنے باپ کی سلطنت ٹھکرا دی زاپست،
تم نے اپنا تخت کھو دیا صرف میرے لیے؟ میں نے حیرت اور دکھ ملی خوشی سے پوچھا۔ تم بادشاہ بن سکتے تھے۔ زاپس نے میرے بالوں سے الجھی ہوئی ہوا کو ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا تکبر نہیں بلکہ ایک نرم چمک تھی۔ بادشاہت تخت پر بیٹھنے کا نام نہیں ہے عروسا، بادشاہت تو دل پر راج کرنے کا نام ہے۔ میں نے وہاں رہ کر دیکھ لیا تھا، وہاں سب کچھ مصنوعی تھا، وہاں کی دیواریں سونے کی تھی مگر دل پتھر کے تھے۔ تمہارے ساتھ گزارے ان چند پہروں نے مجھے جینا سکھا دیا ہے۔ مجھے اب وہ تخت نہیں چاہیے جہاں مجھے محبت کے خلاف شرطیں لگانی پڑیں۔ مجھے وہ کچی زمین پسند ہے جہاں تم جیسی سچی خوشبو اگتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ تو اب ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ وہیں جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی، زاپس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا گھر؟ میں نے سنا ہے کہ وہاں کوئی چنٹو نام کا مسخرہ تمہیں تنگ کر رہا ہے۔ شام کا دھندلکا چھا رہا تھا جب ہم واپس میرے گاؤں پہنچے۔ بعد صبح اب واپس اپنی پرسکون حالت میں آ چکا تھا اور دھیرے سے میرے گھر کے صحن میں اترا۔ گھر میں سناٹا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بابا صحن میں چارپائی پر سر پکڑے بیٹھے تھے اور زینب ان کے پاس بیٹھی رو رہی ہے۔ سامنے چنٹو اور اس کا باپ ایک موٹے رجسٹر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بس بھائی صاحب، وقت ختم ہوا، چنٹو کے باپ نے حکارت سے کہا۔ پیسے تو تم لوگ لا نہیں سکے، اب گھر خالی کرو اور لڑکی کی رخصتی کی تیاری کرو۔ چنٹو نے دانت نکالے۔ ہاں چچا جان، اب دیر نہ کریں۔ میں آگے بڑھی ہی تھی کہ زاپس مجھ سے پہلے اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر آتے ہی جیسے کمرے میں روشنی ہو گئی۔ کون ہے یہ؟ چنٹو اچھل کر کھڑا ہوا۔ زاپس نے اسے ایسے دیکھا جیسے کسی گندی مکھی کو دیکھ رہا ہو۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ نہیں نکالا بلکہ صرف اپنی انگلی ہوا میں گھمائی۔ صحن میں لگے ہوئے سوکھے پودے اچانک ہرے ہو گئے اور ان پر سونے کے پھول اگائے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ لو تمہارا قرض، زاپس نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ پھول توڑ لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اگر آج کے بعد اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہیں ہوا میں تحلیل کر دوں گا۔ چنٹو اور اس کے باپ نے سونے کے پھول دیکھے تو ان کی رال ٹپک پڑی۔ وہ خوف اور لالچ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پھولوں کی طرف لپکے اور اپنی جان بچا کر بھاگے۔ بابا اور زینب حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی اس اجنبی شہزادے کو دیکھ رہے تھے۔ بابا، یہ زاپس ہے، میں نے شرماتے ہوئے تعارف کروایا۔ اس نے ہماری مدد کی ہے۔ زاپس نے بابا کے سامنے مؤدبانہ سر جھکایا۔ میں ایک مسافر تھا جسے آپ کی بیٹی نے راستہ دکھایا۔ اس نے کہا، اب میں واپس نہیں جا رہا، میرا سفر یہیں ختم ہوتا ہے۔ پھر وہ میری طرف مڑا۔ ہم دونوں صحن کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ رات کی چاندنی بعد صبح کے سفید جسم سے ٹکرا کر چمک رہی تھی۔ زاپس نے گھوڑے کی لگام میرے ہاتھ میں دی۔ میں نے شرط ہاری ہے عروسا، میں اب جنات کا بادشاہ نہیں بن سکتا۔ میں اب صرف ایک جلاوطن جن زادہ ہوں جس کے پاس رہنے کو کوئی محل نہیں۔ کیا تم ایک عام جن زادے کو قبول کر لو گی؟ کیا تم مجھے اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں تھوڑی سی جگہ دو گی؟ اس کا سوال سادہ تھا مگر اس میں زندگی کی سب سے بڑی پیشکش چھپی تھی۔ میرے دل نے زور سے حامی بھری۔ میں جانتی تھی کہ یہ وہی شہزادہ ہے جس کا انتظار میں بچپن سے خوابوں میں کرتی تھی۔ میں بھاگ کر گئی اور کیاری سے ایک تازہ سرخ گلاب توڑ لائی۔ یہ وہی گلاب تھا جسے توڑنے سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے وہ گلاب زاپس کی طرف بڑھایا۔ اگر تمہارا یہ مغرور اور موڈی گھوڑا راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، میں نے شرارت سے کہا۔ باد صبا نے زور سے ہنہنا کر اپنا سر ہلایا جیسے ہاں کہہ رہا ہو، پھر اس نے اپنے نرم گیلے نتنے میرے گال سے رگڑ دیے۔ زاپس نے کہا لگا کر گلاب تھام لیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سودا ہے، اس نے کہا اور پھر مجھے کمر سے تھام کر گھوڑے پر بٹھایا۔ چلو ایک آخری چکر لگاتے ہیں، اس نے کہا۔ ہم دوبارہ فضا میں بلند ہوئے۔ نیچے گاؤں والے، بابا اور زینب ہاتھ ہلا رہے تھے۔ ہم آسمان کی وسعتوں میں گم ہو رہے تھے جہاں شفق کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ یہ انجام نہیں تھا بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا، ایک ایسی داستان جو زمین اور آسمان کے سنگم پر لکھی گئی تھی، جہاں ایک شہزادہ اپنی سلطنت ہار کر بھی جیت گیا تھا اور ایک غریب لڑکی نے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ پا لیا تھا، اور وہ خزانہ محبت تھی جو اب ہواؤں میں ہمیشہ کے لیے رچ بس گئی تھی۔